السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، چند روز قبل میری ایک تقریر میں نے نشر کیا تھا ہندوستان کے امن و امان کو اور یہاں کی فضا کو خراب کرنے والے ایک پاکھنڈی گیدڑ سوامی نرسنگھانند کے خلاف، جس نے اسلام اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن کو نشانہ بنا کر بہت گندے الفاظ استعمال کیے، جس کو مسلمان تو کیا ایک سیکولر قسم کا ہندو بھی برداشت نہیں کرے گا۔ میں جہاں تک سمجھ سکتا ہوں، اس پاکھنڈی کو میں نے یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر تجھے تیری باتوں پر اتنا یقین ہے، وشواس ہے، جو کچھ تو بول رہا ہے قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، تو آ جا ایک میدان میں ہم سب کے سامنے آگ لگا کر کے اندر داخل ہوتے ہیں، میں بھی داخل ہوں گا، تو بھی داخل ہو جا، اور انشاءاللہ العزیز دنیا دیکھے گی کہ تیرا پاکھنڈ کہاں ہوگا اور ہمارا حق کہاں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن میرے عزیزو، مسلسل 5 دنوں سے میری یہ للکار چلتی رہی۔ ہم نے آج سے تقریباً 5 دن پہلے اس پاکھنڈی پر جو سپرے مارا تھا، تو ایک کیڑا باہر نکل آیا ہے، چھوٹا سا ایک کیڑا باہر نکل آیا، باقی اس گیدڑ کی طرف سے اب تک کوئی جواب نہیں آیا، اب تک کوئی جواب نہیں آیا۔ میں پھر آج بھی یہ تقریر اس چھوٹے کیڑے کے جواب کے لیے نہیں، اس پاکھنڈی کو دوبارہ چیلنج کرنے کے لیے بنا رہا ہوں، دوبارہ چیلنج کر رہا ہوں۔ ہندوستان کے امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے اس سے قبل والی تقریر میں بھی کہا کہ ہم لڑنا بھیڑنا نہیں چاہتے، جنگ و جدال قتل و قتال نہیں چاہتے، امن و امان سے رہنے کی تلقین اسلام نے بھی ہمیں دی ہے۔ لیکن تم جو زہر پھیلا رہے ہو، اے میرے عزیزو، جس نے اپنے آپ کو مہنت کہا، سادھو کہا، سنت کہا، اس کی حیثیت پاکھنڈ سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ خود بلاتکاری ہے، وہ خود گنڈا ہے، وہ خود دلال ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وہ یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ کیا اس مہنت اور سادھو سے میں کہتا ہوں تمہارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ دنیا کی کسی بھی دین کے مقدس شخصیت کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرو گے؟ میں نے آج تک ہندوؤں کے کسی دیوی دیوتاؤں کے لیے کبھی ایسے شبد استعمال نہیں کیا، اور نہ ہی ہم کرنا چاہتے ہیں۔ میرا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے پچھلی تقریر میں بھی یا اس سے قبل بھی جو اسلام کے خلاف آئے، میں صرف اسی کو نشانہ بناؤں گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں، آج میں 2 میسج نشر کروں گا۔ پہلا میسج ہندوؤں کے لیے، دوسرا میسج مسلمانوں کے لیے۔ ہندوؤں سے میں یہ گزارش کروں گا، میرا جو چیلنج ہے، میری جو تقریر ہے، وہ ہندوستان کے سارے دیش واسی ہندوؤں کے لیے نہیں ہے۔ جو امن و امان سے رہنا چاہتے ہیں، الحمدللہ ہم بھی امن و امان سے رہیں گے۔ میرا چیلنج صرف اس پاکھنڈ کے لیے ہے جو یہاں کے بھائی چارے کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے اور دین کو بار بار نشانہ بنا رہا ہے۔ اس سے میں کہتا ہوں، اگر تجھے کسی مسلمان سے تکلیف ہے تو ڈائریکٹ مسلمان کو جو کوسنا ہے کوس لے، مجھے جو بولنا ہے بول لے، لیکن میرے رسول پاک کی شان میں ایک جملہ بھی استعمال نہ کر، قرآن کے متعلق نہ کہہ۔ میں سارے ہندوؤں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ میرا سارے پنڈتوں سے، سارے سنتوں سے، سارے مہنتوں سے، سارے سادھوؤں سے یہ چیلنج نہیں۔ جو اسلام کو غلط ٹھہراتا ہے، جو قرآن پاک کو غلط ٹھہراتا ہے، جو رسول پاک کو غلط کہتا ہے، وہ میرے چیلنج کے سامنے آئے۔ پہلا تو میں نے اسی گیدڑ اور پاکھنڈی کو کہا تھا کہ وہ سامنے آئے، اور دوسرا میرا میسج مسلمانوں کے لیے ہے۔ اے میرے عزیزو، میں نے اس سے قبل بھی جو اپنی تقریر میں آواز دی ہے، اس لیے کہ میں تھک چکا ہوں ان کے سارے ڈیبیٹ سن کر کے، ان کے ساری باتیں سن کر کے، اس لیے آج ضروری ہو گیا تھا کہ میں مباہلے کا چیلنج دے دوں۔ اور سارے مسلمان الحمدللہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے،
ہر جگہ سے مجھے سراہا گیا ہے، ہر خانقاہ سے الحمدللہ دعا آئی ہے، ہندوستان کی ہر سنی خانقاہ سے ہمارے لیے دعا آئی ہے، اور سب کی پشت پناہی رہے گی انشاءاللہ۔ اور میں سنی مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، یہ جو کیڑے مکوڑے بیچ میں آئیں گے ان سے آپ پریشان نہ ہونا، ان سے آپ پریشان نہ ہونا۔ ہم نے جس کو للکارا ہے وہ گیدڑ ایک بار باہر تو آ جائے، وہ آ جائے، ہم اس کے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ اب بہرحال مسلمانوں کے لیے میں نے جو میسج ریکارڈ کرنا تھا وہ یہ تھا کہ میں آج بھی اپنے اس مباہلے کے چیلنج پر برقرار ہوں، آج بھی برقرار ہوں۔ وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز میں حاضر ہوں گا جس جگہ پر بھی، لیکن میری شرط یہی ہے کہ جو بھونک رہا ہے رسول پاک کی شان میں وہی میرے سامنے آئے، وہی میرے سامنے آئے، جس سے میرا مقابلہ ہے وہی آئے۔ اب اس ایک کیڑے کو بھی میں تھوڑی سی بات کر لوں، میں اپنا وقت اس کے لیے ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں تو آج اپنی تقریر میں اس کا نام بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا، بس ایک کوئی چھچندر ہے شکل کا اور کوئی ابن بندر ہے، شاید اسی وزن پہ اس کا نام بھی ہے، کوئی چھچندر کی شکل کا ہے اور ابن بندر ہے۔ ایک انٹلیکچوئل آدمی سن کر کے خود ہی سمجھ جائے گا کہ یہ بیچارہ ایسے ہی ہے، بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوان ہے۔ بہرحال آ بھی گیا ہے تو، بڑی ہمت کر کے 5 دن کے بعد تو نے ویڈیو بنا بھی لیا۔ اب جس چھچندر نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی اور یہ کہہ رہا ہے کہ مفتی سلمان اظہری کا چیلنج میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، پہلی بات تو میں پورے آپ تمام لوگ اس کی ویڈیو کو دیکھ کر کے اس کی کائرتا کو سمجھ لیں۔ اخیر میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ایک چھوٹے سے بچے سے شاسترت کر لو، یعنی ڈیبیٹ کر لو، اس کے بعد اگنی پرکشا کریں گے۔ اچھا بچے سے تو ڈیبیٹ کروائے گا؟ میں تو پہلی بات کر رہا ہوں کہ ڈیبیٹ کے لیے اگر تیار ہے تو بچے کی کیا بات ہے، اسی پاکھنڈی کو بلاؤ، جس میدان میں کہو، جس کمرے میں کہو، جہاں پر کہو، انشاءاللہ العزیز فقیر حاضر ہوگا۔ پہلے تو نے چیلنج کیا ہے شاسترت کی، یعنی ڈیبیٹ کی، اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں۔ میری شرط ہے میں حاضر ہوں، شاسترت کرنا ہے، ڈیبیٹ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے۔ میری ایک شرط ہوگی، تو اپنی مقدس کتابیں لے کر کے بیٹھے گا، چاہے تمہاری مقدس کتابوں میں جو بھی آئیں ان میں سے پوری مقدس کتابیں تو ایک بیٹھک میں سنا کر کے مجھے دکھائے گا، پہلے بغیر دیکھے تیری اپنی کتاب مجھے سنا کر کے دکھا، اور پھر انشاءاللہ اسی محفل میں میں پورا قرآن پاک ایک بیٹھک میں سنا کے دکھاؤں۔ اس کے بعد تمہارا شاسترت کا یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ میں اپنا قرآن بغیر دیکھے سورہ فاتحہ کے شروع سے لے کر والناس تک ایک مجلس میں سناؤں گا، اور تو جو شاسترت کے لیے آئے گا اپنی کتاب پہلے بغیر دیکھے سنا دے، اس کے بعد ہمارا ڈیبیٹ شروع ہوگا۔ یہ پہلا چیلنج تیرا، اور میں جانتا ہوں کہ یہ ایک ناجائز اس کی طرف سے آیا ہے، اس کی طرف سے یعنی اس پاکھنڈی نرسنگ آنند کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ہے، ایک کیڑا آیا ہے بہرحال، اور وہ ڈیبیٹ کی بات کرے چھوٹے سے بچے سے۔ خیر میں نے چیلنج قبول کر لیا ہے، تاریخ دے دے اور میری یہ شرط قبول کر کے آ جا۔ میں میری کتاب سنانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، تیری اپنی کتاب پوری بغیر دیکھے تو سنا۔ دوسری بات، اگنی پریکشا کے لیے، اگنی پریکشا دینے کی بات تو کر رہا ہے، اخیر میں یہ کیڑا کہتا ہے چھچندر کہ ہمارا ایک سنیاسی آئے گا، ہمارا ایک سنیاسی آئے گا۔ کیوں؟ نرسنگ آنند کی کیا دھوتی گیلی ہو چکی ہے؟ وہ کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہا ہے؟ کوئی سنیاسی آئے گا تو کیا وہ اپنی مندر میں بیٹھ کر کے جو بھونکتا ہے اس کو کیا؟ اچھا میں یہ بات یہ بھی کہوں گا، یہ جو چچندر آیا ہے بڑی ہمت سے تو آ تو گیا 5 دن کے بعد، ذرا اور ہمت کر لے اور تیرے باپ کو منع کر کے میدان میں لے آ جا، تیرے باپ نرسنگ آنند کو منع کر کے لے کے آ جا۔ آپ، میں تمام سنی مسلمانوں سے کہوں گا اس کے پھیلائے ہوئے یہ تمام فریب کو ہرگز آپ دھوکے میں مت لینا۔ اچھا تیسری ایک بات، اس نے چیلنج ایکسیپٹ کرنے کے بارے میں بار بار یہ کہا ہے دلی پہنچیں گے، رام لیلا پہنچیں گے، رام نومی کے دن پہنچیں گے۔ اب یہ تو بات سارے لوگوں کو، ہندوستان کے دیش واسیوں کو سب کو معلوم ہے، رام لیلا میں رام نومی کے دن ہوتا کیا ہے؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ گیدڑ ہمیشہ بھیڑ میں آتا ہے، اور میں نے تو 8 دن کی بات کہی تھی،
رام نومی تو ابھی شاید تقریباً 21 تاریخ کو، ابھی کافی دن باقی ہیں. میں تو بہت بے قرار ہوں، جلدی سے آ جاؤ. ابھی 21 اپریل تک مجھ سے انتظار برداشت نہیں ہوگا. 3 دن باقی ہیں. میں نے 5 دن قبل چیلنج کیا تھا 8 دن کے اندر، تو 8 دن ہونے میں ابھی 3 دن باقی ہے. 3 ہی دن کے اندر آ جا، یا تو پھر اسی کو ویڈیو میں آ کر کے کہنے کے لیے کہہ دے کہ میں ایکسپٹ کرتا ہوں، رام لیلا میدان میں آؤں گا 3 دن کے اندر. صرف 3 دن کے اندر وہ ایکسپٹ کرے. اور رہی بات، آگ بھی تمہاری ہوگی، سب آگ تمہاری ہوگی. جس کی تم پرسوں سے پوجا کرتے آئے وہی آگ لے کر کے آؤ. آگ بھی تمہاری ہوگی، حکومت سے پرمیشن اور سارے انتظامات بھی تمہارے ہوں گے. اور رام لیلا میدان میں رام نومی کے دن نہیں، اس لیے کہ ہمیں بھولے بھالے ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو لڑانا نہیں ہے. میں نے اپنے کسی عید کے دن تمہیں نہیں بلایا ہے، عام دن میں. ہاں ایک بات یاد رکھنا، یہ اگر مباہلہ ہوگا تو پرمیشن کے ساتھ پولیس ادھیکاری بھی ہوں گے، سرکاری افسران بھی ہوں گے، نیوز چینل کے سارے میڈیا کے اینکرز بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے علماء اہل سنت و جماعت اور صوفیہ اور مشائخ کی ایک بڑی جماعت بھی ہوگی انشاءاللہ. تم کیا سمجھتے ہو جملے بازی کرتے ہیں ہم؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم ایسے ہی الفاظ اڑاتے ہیں؟ یہ بات میں قرآن عظیم کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور مسلمانوں یاد رکھنا، اگر یہ مباہلہ ہو گیا، آگ میں چلا گیا، تو اے مسلمانوں اس میں میری کوئی فضیلت نہیں ہوگی. اگر اللہ رب العزت کو یہ واضح کرنا ہوا، آگ میں داخل بھی ہوا، تو یہ صرف اور صرف اسلام کی حقانیت ہوگی، قرآن کی حقانیت ہوگی اور رسول پاک کی ہوگی، میری اپنی فضیلت کے لیے نہیں ہوگی. یہ بات یاد رکھ لینا. میں اپنی ناموری کے لیے ہرگز چیلنج نہیں کر رہا ہوں. اور پھر سنیاسی آئے گا تو یہ بات پہلے ہی سے کہہ دے، اس طرح کہ اگر مجھے بھیجنا ہوتا آگ میں کودنے کے لیے، میاں ہمارے ہاں ہر محرم کی 10ویں کو آگ میں لوگ کھیل جاتے ہیں. اگرچہ الگ بات ہے کہ میں اس پر کچھ تبصرہ آج نہیں کروں گا. عام نوجوان آگ میں کھیل جاتے ہیں. اگر مجھے چیلنج کرنا ہوتا تو میں دلی 1 لاکھ لوگوں کو آگ میں کودنے کے لیے کہتا. میں ہرگز یہ کسی اور پر ڈالنا نہیں چاہتا. میں اگر یہ چیلنج کرتا تو میرے اپنے دین میں الحمدللہ آج بھی ہندوستان میں ایسے مقدس چہرے موجود ہیں جو آل رسول ہیں، سادات ہیں، اور ان کے چہروں میں اتنا دم ہے. الحمدللہ وہ ایک ان میں سے کوئی خانقاہ سے میدان میں آ جائے، وہیں حق و باطل کا انشاءاللہ العزیز فیصلہ ہو جائے. لیکن میں نے ان کا بھی نہیں ذکر کیا. میں نہ عام لوگوں کے لیے کہا، نہ اپنے بزرگوں کے متعلق کہا. الحمدللہ ہمارے ہاں مارہرہ مطہرہ بھی ہے، کچھوچا مقدسہ بھی ہے، بریلی شریف بھی ہے، بدایوں بھی ہے، جامعہ اشرفیہ بھی ہے. بہت سارے ایسے مقدس خانقاہیں ہیں، میں سب کے نام ابھی ذکر نہیں کر پاتا. جیسے محبوب الہی نظام الدین اولیاء، سرکار غریب نواز کی دربار، ہر جگہ سے الحمدللہ مقدس چہرے ہمارے پاس موجود ہیں. میں ان میں سے کسی کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈال رہا ہوں. صرف ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے میں نے چیلنج کیا تھا. اس گیدڑ کو پھر سے کہتا ہوں، دوبارہ میرے چیلنج کو سن. 8 دن کا ٹائم دیا تھا، اب ٹائم جو لمٹ تھی اس کو ہٹا دیتے ہیں. جا تیرے باپ نرسنگ آنند کو کہہ دے 8 دن کا نہیں، اب قیامت تک کا ٹائم دیتا ہوں. جب تیرے دل میں آ جانا اور کہہ دینا، انشاءاللہ العزیز آگ میں ہم داخل ہوں گے. اس لیے کہ میں اپنے اسلامی عقیدے کے اعتبار سے اتنا ضرور جانتا ہوں، میرے پرکھوں کو اس چھچندر نے بہت جھنجھوڑا ہے، کہا ہے 3-4 پشتوں کے بعد جا کر کے دیکھ لینا کون ہے. الحمدللہ تو 3-4 پشتوں کی بات کرتا ہے. 70 پشتیں الحمدللہ میری اسلام میں ہے، اور الحمدللہ میں سیدی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے الحمدللہ. اور دوسری بات، آل کی بات الگ ہے، نسب پہ فخر نہیں کرتا، لیکن اتنی بات ضرور ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ امت کے علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. باقی اور کوئی بات نہیں ہے، انبیاء کے وارث ہیں علماء، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد ضرور فرمائے. گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. آخر میں پھر چیلنج کرتا ہوں، اس چھچندر سے کہو، وہ بار بار میری تقریر کو کٹ کر کے بتا رہا ہے، لڑنے کی بات کر رہے ہیں، مرنے کی بات کر رہے ہیں، بند کمرے میں میٹنگیں کر رہے ہیں. ارے میاں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، کون سا بند کمرہ ہے، ہم برسر اعلان کہتے ہیں. بہرحال
لڑنے مرنے مارنے کترنے کاٹنے کی باتیں ختم ہیں. ہم نہیں چاہتے ان تمام چیزوں کو. تو ڈیبیٹ چاہتا ہے تو اس کی میری شرط ہے, اور اگنی پریکشا چاہتا ہے تو اس کی بھی میری شرط یہی ہے کہ اپنے باپ کو اس میدان میں بلا. تیرے متعلق تو میرا وہم و گمان بھی نہیں ہے, بلکہ اگر تو آنا چاہتا ہے تو اس وقت مجھے بتا دینا. اگنی پریکشا کے لیے تو آگ میں داخل ہوگا, میں اپنی صرف جوتی داخل کروں گا, بس اتنا کافی ہے. میں خود نہیں, میری جوتی داخل کروں گا انشاءاللہ العزیز. تیرے لیے اس سے بڑھ کر کے کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. تیرے باپ کو بلا لے, اس چیلنج کو ایکسپٹ کرے. یہ آخری بات کہہ رہا ہوں کہ جواب دینے کے لیے اس طرح کے چھچندر بار بار آتے رہیں گے تو میں ان سب کے جواب کے لیے حاضر نہیں ہوں گا. سیدھی سی بات ہے, جس کے لیے چیلنج کیا گیا ہے وہ پاکھنڈی میدان میں آئے. اب اور ایک میسج آخر میں جاتے جاتے اپنے علماء اہل سنت و جماعت کے تمام نوجوانوں سے کہوں گا, اس گندے اور نکمے اور چھچندر کی ویڈیو کو اتنا زیادہ سیریس نہ لیں. آپ لوگ کیوں شیئر کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو؟ اور جو لوگ اس پر ٹپنی کر رہے ہیں یا سوال اٹھا رہے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کیا تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات پر اور قرآن پر اور رسول پاک پر ایمان نہیں ہے؟ الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ ہماری انگلی بھی نہیں جلے گی انشاءاللہ العزیز, انگلی بھی نہیں جلے گی انشاءاللہ العزیز. اور میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ تمامی حضرات امن و امان برقرار رکھیں. جو ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے بہتر ہوگا, اس لیے کہ ہم اس دین کے چاہنے والے ہیں. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قوت ایمان اور عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.